الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا میں انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے. کبھی اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں، مسرتوں کے حالات آتے ہیں، پرکیف فضا اس کے لیے ہوتی ہے، ماحول اس کے لیے سازگار ہوتا ہے. اور کبھی حالات ناسازگار ہوتے ہیں، ناموافق ہوتے ہیں، غم و حزن کی کیفیات ہوتی ہیں، مصائب و تکالیف آتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اگر ایمان والے کے ساتھ اللہ کا نعمتوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے حالات سازگار ہوتے ہیں، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں اور ان نعمتوں سے وہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ تعالی. اللہ کی نعمتوں کو قید کر لو اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے. اس لیے کہ جو انسان اللہ کا شکر کر لیتا ہے، یہ شکر کرنا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ نعمت اب اس کے پاس رہے گی اور اس نعمت سے وہ بہرہ ور ہوگا اور فائدہ اٹھائے گا اور اس نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. کتنے انعامات اللہ کے ہوتے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں. انسان ان انعامات کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے، اپنی زبان سے بھی شکر کرے، اپنے دل سے بھی شکر کرے اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکر کرے. اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، وہ سر تسلیم خم کرتا ہو، اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے: اللہم ما اصبح بی من نعمت، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر. جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اے اللہ جو مجھ پر صبح میں انعامات ہوئے ہیں،
یا تیری مخلوق میں سے کسی پر بھی ہوئے ہیں، فمنک وحدک، تو یہ تنہا تیرے کرم کا نتیجہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لک الحمد و لک الشکر، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تمام شکر تیرے لیے۔ اور اگر انسان پر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تکالیف آتی ہے، آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے، صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، کسی چیز پر ڈٹ جانا، جم جانا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک صبر ہے جس کو کہتے ہیں الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا، آہو اور مصیبت میں صبر کرنا، جزا و فضا کی کیفیت اختیار نہیں کرنا، گلے اور شکوے نہیں کرنا، مصیبت پر صبر۔ ایک صبر ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، اچھے کاموں پر جم جانا۔ نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے، وضو کرنے میں مشقت ہو رہی ہے لیکن خوشی کے ساتھ میں وضو کرنا ہے، سنت کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ جی نہیں چاہ رہا کہ جلدی مسجد پہنچوں لیکن جلدی پہنچنا ہے، اپنے نفس کے خلاف کرنا۔ الصبر علی الطاعہ۔ اور ایک صبر ہوتا ہے الصبر عن المعصیہ، کہ معصیت سے اپنے آپ کو روک لینا۔ جی چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ کیا جائے، جی چاہ رہا ہے کہ بدنگاہی کی جائے، جی چاہتا ہے کہ غلط چیزیں دیکھی جائیں، جی چاہتا ہے کہ گناہوں کی طرف رغبت اختیار کی جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ فرمایا الصبر عن المعصیہ، یہ اپنے آپ کو معصیت سے، نافرمانی سے اور گناہوں سے روکنا اور باز رکھنا۔ اور ان صابرین کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صابرین کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کیا، یہ بڑے اہم اور ہمت کے کاموں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لأمر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ لو خیر، یقیناً اس کا تمام معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، فرحت پہنچتی ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اسے بدحالی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا کہ وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ان دونوں اوصاف سے، ان دونوں صفتوں سے متصف کرے، اس کے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ بھی ہو اور وہ صبر کی صفت سے بھی مزین اور آراستہ ہو۔ اور جو انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کافی عمر دراز ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے کمزور شخص آئے جن کو قبیصہ کہا جاتا ہے۔
ان سے بات چیت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں جو میرے لیے دنیا و آخرت میں کام آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس دعا کو تم 3 دفعہ صبح میں پڑھو گے تو تم 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ عام طور پر انسان پر بہت سی بیماری آتی ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کی عقل سے تعلق رکھتی ہے، دماغی بیماری ہو جائے، ٹینشن کا شکار ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، اسے مرگی ہو جائے، وہ نسیان کا شکار ہو جائے، اس کی یادداشت کمزور پڑ جائے، عقل سے اور ذہن سے متعلق جو بھی کمی ہو وہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اور ایک بیماری ہے کوڑ، کہ برس کے داغ ہو جائیں، دھبے ہو جائیں، جس سے چہرہ بدنما ہو جائے۔ ایسی تمام چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ اور ایک چیز ہے اندھا پن، کہ اندھا پن نہیں ہوگا، آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی۔ اگر آنکھوں کی روشنی کمزور پڑ رہی ہے تو بڑھے گی، اسے چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی عمر زیادہ بھی ہوگی لیکن اس کی نگاہ اور بینائی روشن اور تیز رہے گی، اندھے پن سے بالکل محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھے پن سے بھی محفوظ رہے گا اور وہ کوڑ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور چوتھی چیز ہے فالج سے۔ ایک تو فالج یہ ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو حرکت کرنا بند کر دے، کہتے ہیں بھئی فالج ہو گیا ایسے، تو فالج سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور فالج تک جو چیزیں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، ابتدائی بیماریاں، ابتدائی علامتیں، کہ ہاتھوں پیروں کا سن ہو جانا، کمزوری کا محسوس ہونا، یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ جب تم صبح نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو شخص 3 دفعہ اس دعا کو پڑھنے کی عادت اپنائے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، وہ ان 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اسے فالج نہیں ہوگا، اس کا چہرہ پر نور ہوگا، چہرہ تر و تازہ ہوگا، داغ دھبوں سے محفوظ رہے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، یادداشت مضبوط ہوگی، قوت حافظہ بڑھے گا، اور جسم کی کمزوری ختم ہوگی، فالج سے اور کمزوریوں سے محفوظ رہے گا اگر ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔